السلام علیکم۔ ہر شخص کو بزنس کرنے کے لیے کسی نئے آئیڈیا کی ضرورت رہتی ہے۔ نیا آئیڈیا ہی آپ کو ایک بزنس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کوئی دکان بنا لوں تو دکانیں تو بہت ساری ہیں۔ آپ کپڑے کا کام کرنے بہت کپڑے والے ہیں۔ آپ ڈپارٹمنٹل سٹور بنانا چاہ رہے ہیں، بہت ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ آپ کوئی آئل بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھی بیچنا چاہ رہے ہیں، بڑی دنیا کر رہی ہے۔ نئے نئے آئیڈیاز ہی انسان کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور نیا آئیڈیا اسی صورت آتا ہے کہ جو اسٹرگل کرتا رہے، جو پلان کرتا رہے، جو آئیڈیاز دینے والوں کو سنتا رہے اور آئیڈیاز دینے والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے، ان سے ملاقاتیں کرے، ان سے میٹنگز کرے، تو نئے نئے آئیڈیاز ملتے چلے رہتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب چینل کو، اور آپ ہر روز دیکھیں، میں بھی آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دیتا رہتا ہوں۔ ایک جاپانی انجینئر سے ایک شخص کی ملاقات مالدیپ میں ہوئی۔ اس شخص نے ایک سوال کے جواب میں، اس جاپانی انجینئر نے کہا کہ سوال کیا اور اس نے جواب دیا کہ جاپان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، جغرافیائی حالات نے جاپانیوں کے اندر یہ ذہن پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نیو آئیڈیاز کی تلاش میں رہیں۔ جاپان پانی کے اوپر کھڑا ہوا، سارا پانی پانی ہے وہاں پہ، اور وہ نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس پانی کے اوپر ہم کیسے بسیرا کریں، اور وہ بسیرا کر چکے ہیں۔ پانی کے اوپر کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا چکے ہیں وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہاں بار بار موسم بدلنے میں کوئی دیر نہیں کرتا، موسم بدلتے رہتے ہیں، زلزلے اور طوفان سے بار بار نئے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جاپان میں بہت بارش، بہت طوفان آتا ہے، اس لیے جاپانیوں کو بار بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں۔ اس صورتحال نے نئے خیالات کی تلاش کو جاپانیوں کا مستقل مزاج بنا دیا۔ جس شخص میں مستقل مزاجی نہیں ہے وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ مستقل مزاج نہیں، ہر روز اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرتے ہیں، کبھی اکنامکس رکھ لیتے ہیں، کبھی آپ انگلش رکھ لیتے ہیں، کبھی آپ میس کمیونیکیشن رکھ لیتے ہیں، تو آپ مستقل مزاج بالکل نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ ہر روز جاب بدل لیتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ جاپانیوں کی مثال کو دیکھتے ہوئے کہ جاپان پانی پہ کھڑا ہے، پانی کے اوپر کیسے بسیرا کر لیا، کتنی بڑی بلڈنگز بنا لی، اور ہر وقت وہ آئیڈیاز میں رہتے ہیں۔ اور جاپان میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی بارشیں ہو رہی ہے، کبھی پانی آ رہا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہی مزاج ہے دوسری جنگ عظیم کی بربادی کے بعد جاپانیوں کے کام آیا کہ انہوں نے جنگ کے بعد بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں اپنے معاملے پر دوبارہ اثر نو غور کیا، اور نئے حالات کے مطابق نیا منصوبہ بنا کر دوبارہ زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ جاپانیوں کی اس خصوصیت کو ایک امریکی مصنف نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ تبدیلی کے آقا بن گئے، بجائے کہ وہ اس تبدیلی کا شکار ہو جائیں۔ ایک امریکن فلاسفر وہاں گیا، وہ حیران ہو گیا کہ یہاں طوفان آ رہے ہیں، یا زلزلے آ رہے ہیں، یا بارشیں ہو رہی ہیں، یا پانی ہی پانی ہے، ہر جگہ پانی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے عادی ہو گئے، اور انہوں نے اسی پہ بسیرا کر کے اپنی لائف کو بدلنا شروع کر دیا۔ زندگی کا سفر کبھی ہموار راستے پر طے نہیں ہوتا۔ زندگی حادثات اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ حادثے اور مشکلیں لوگوں کو پیش آتی رہتی ہیں، اور قوموں کو بھی۔ یہ خود خالق کا قائم کیا ہوا نظام ہے، اور اس سے بچنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو مشکلیں آئیں گی، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مشقت کرنی ہے، آزمائش سے گزرنا ہے، تو ہی منزل کو پا سکیں گے آپ۔ ایسی حالت میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے کہ وہ مشکلات کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے، وہ راستے کے کانٹوں اور پتھروں کے باوجود منزل تک پہنچنے کا حوصلہ کر سکے۔ اس لیے آپ ہی حالات کی تبدیلی کے بعد حالات کے خلاف شکایت نہ کیجیے،
بلکہ نئے حالات کے مطابق اس کا نیا حل سوچیے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی. زندگی کو مشکل نہ سمجھیں، زندگی کو آزمائش سمجھیں، زندگی کو بوجھ نہ سمجھیں، زندگی کو ایک فن سمجھیں. زندگی کو پتھر کی طرح بوجھ بنا کر سر پہ لے کر مت چلیں، زندگی کو اسینس آف لائف کی طرح لے کر چلیں. آپ کو بڑا مزہ آئے گا زندگی میں گزرنے کا، جب گرم سرد ہوائیں ٹکراتی چلی جائیں گی اور آپ بازی مارتے چلے جائیں گے، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کمال کے انسان تو آپ خود بنتے چلے جائیں گے. یہ آزمائش کچھ نہیں بگاڑ سکتی انسان کا. دیکھیں انسان تو چاند پہ چلا گیا، انسان آسمان پہ پرواز کرتا ہے. یہ ہوائی جہاز کیا ہے؟ فلائنگ. آسمان پہ پرواز کرتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، وہاں پہ سڑکیں بنا دیتا ہے، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ آزمائش، یہ تکلیفیں، یہ بڑے بڑے پتھر اور یہ پہاڑ، یہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تبھی تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اور وہ اشرف المخلوقات ہی ہے جو ارادہ کرتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے، جو سوچتا ہے اسے کر دکھاتا ہے، اور جو خواب دیکھتا ہے اس کو زندہ تعبیر بنا دکھاتا ہے. آگے بڑھے، ہمت کریں. آپ میں پوٹینشل ہے، آپ زندگی کے کامیاب شخص ہیں اور بن سکتے ہیں. میری باتوں کو سنتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل. میں ہر روز آپ کے لیے نت نئی باتیں لاتا ہوں. خدا حافظ.